شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 73 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے، تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ مسنا نے کہا، خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو، شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہی کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ارد شیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول علیہ السلام کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت ہے اور یہ پتھر ہیں، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں، معنا نے کہا۔ نہیں، مسنا نے کہا، تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگی تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو حرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مسنا، معنا نے کہا، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مسنا اپنے بھائی معنا کو دے کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ معنا نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنا قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ عورت نے بلند آواز میں معنا سے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، معنا نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا۔ ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو تم انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ میرا قلعہ ہے، عورت نے کہا۔ بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ خاتون، معنا نے کہا، ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے، خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبت ناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہراول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے، میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ عورت نے کہا، میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا۔ معنا نے کہا، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے۔ تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے۔ اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اسی قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی۔ قلعے کا دروازہ کھول دو، عورت کی تحکمانہ آواز سنائی دی۔ ناظرین، اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ معنا نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ معنا نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے۔ ناظرین، معنا کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ معنا نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیواروں پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی
سپاہی نظر نہ آیا۔ مؤنہ کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، عورت نے مؤنہ سے کہا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پہ ہوں گی۔ مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی۔ مؤنہ نے کہا، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعے والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے۔ ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے تھے؟ قلعہ دار عورت نے جواب دیا، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں۔ وہ 10-12 آدمی تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے ہیں۔ میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا۔ میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ ناظرین، یہ خاتون مؤنہ کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ وہ تو شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مؤنہ کے سامنے لا رکھا۔ مؤنہ نے ان چیزوں کو پرے کر دیا۔ ہم شراب نہیں پیتے، مؤنہ نے کہا، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے۔ میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا۔ ہاں، مؤنہ نے جواب دیا، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں۔ وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ ناظرین، مؤنہ کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ ناظرین، مؤنہ تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے مؤنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے۔ کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ ان میں مؤنہ کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ ناظرین، مؤنہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی۔ مؤنہ اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، مؤنہ نے جواب دیا، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ مؤنہ نے پوچھا، یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، عورت نے جواب دیا۔ مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ ناظرین، مؤنہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو۔ عورت نے کہا، فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ ناظرین، مؤنہ نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تیکھی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ عورت نے پوچھا۔ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں، مؤنہ نے کہا۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں یہ
بعد کی بات ہے، اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے، کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ عورت نے کہا طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں رہے گا؟ محبت، مؤنہ نے زیر لب کہا، پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو کہنے لگا محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ میں نے قبول کیا۔ عورت نے کہا میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ معزز ناظرین، دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا، جبکہ دوسری جانب شہنشاہ فارس اردشیر آگ کا بگولا ہوا جا رہا تھا۔ اسے ہرمز پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بھیجنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ ناظرین، اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قارن کا قاصد آیا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا، وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ کیا قارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ عورت شیر نے پوچھا۔ شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، جان بخشی ہو، شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ کیا قارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ عورت شیر نے پوچھا۔ نہیں شہنشاہ فارس، قاصد نے کہا، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مارا گیا ہے؟ عورت شیر نے حیرت سے کہا، کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار قارن بن قریاس نے۔ قاصد نے کہا، ہمارے دو سالار قباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھی ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ دریائے ماکل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا دیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے سالار کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا تھا، انہوں نے اسے گھیرے میں لے بھی دیا تھا، لیکن کسی طرف سے ایک مسلمان سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا، اس کے ایک ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں تلوار تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سالار ہرمز کے 6-7 محافظوں کو ختم کر دیا۔ عین اس وقت مسلمانوں کے سالار نے سالار ہرمز کو گرا لیا اور خنجر سے انہیں ختم کر دیا۔ ناظرین، عورت شیر کا سر جھک گیا اور وہ آہستہ آہستہ محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے یوں دیوار کا سہارا لے لیا جیسے اسے ٹھوکر لگی ہو اور گرنے سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کا سہارا لے لیا ہو۔ وہ اپنے کمرے تک دیوار کے سہارے پہنچا۔ کچھ دیر بعد محل میں ہڑبونگ سی مچ گئی، طبیب دوڑے آئے، عورت شیر پر کسی مرض کا اچانک حملہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ صدمے کا اثر تھا۔ فارس کی شہنشاہی شکست سے نا آشنا رہی تھی، اسے پہلی ضرب رومیوں کے ہاتھوں پڑی اور فارس کی شہنشاہی کچھ حصے سے محروم ہو گئی تھی۔ اب اس شہنشاہی کو اس قوم کے ہاتھوں چوٹ پڑی تھی جسے عورت شیر قوم سمجھتا ہی نہیں تھا۔ عورت شیر کے لیے یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ قارن بن قریاس ابھی دریائے ماکل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ ناظرین، قارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباز اور انوش جان اس کے ساتھ ہی تھے، وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ناظرین، ان کے کہنے پر قارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعیں دے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ ناظرین، خالد نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظام
انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے خالد اور اس کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ اور پھر ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 74 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔